अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नवाज शरीफ साहब आज हाई कोर्ट में पेश हुए। अल अजीजिया रेफरेंस के ऊपर दलाइल जारी थे। इससे कबल नवाज शरीफ फ्लैगशिप में और एवन फील्ड में बरी हो चुके हैं। अल अजीजिया रेफरेंस केस है क्या? अल अजीजिया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस सजा को कम तस्वर करते हुए नैब ने नवाज शरीफ की इस सजा को बढ़ाने के हवाले से हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। आज उस अपील के ऊपर दलाइल होना मकसूद थे और उसमें एक चीज सामने आई कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के बेंच ने यह कहा कि उनके पास 3 ऑप्शन है, या तो सजा को इसी तरह रखा जाए, या इसमें इजाफा किया जाए, या इस केस को दोबारा एहतसाब अदालत भेज दिया जाए। जिस पर अमजद परवेज जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इसको हाई कोर्ट ही सुने, अगर दोबारा एहतसाब अदालत भेजा जाएगा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी या हेक्टिक हो जाएगा। उसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर की जो इस्तदा सामने आई कि वो इसमें सजा के इजाफे का एक अच्छा ऑप्शन यह है कि इसको एहतसाब अदालत वापस भेज दें, जिसको मुस्तरद करते हुए यह फैसला किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने कि वो इस केस को, इस अपील को मेरिट पर सुनेंगे। अब इस अपील को मेरिट पर सुनने के हवाले से 3 ऑप्शन सामने बजाय नजर आते हैं। एक ये कि इस सजा को कलअदम करार दे दिया जाए, या इस सजा में इजाफा कर दिया जाए, या इसको जो वापस भेजने का अमल था वो पहले ही मुस्तरद हो चुका। इस सारे हवाले से अमजद परवेज जो नवाज शरीफ के वकील हैं, उनके दलाइल आज मुकम्मल हो गए हैं और 12 दिसंबर को दोबारा नैब प्रोसिक्यूटर इस केस के ऊपर दलाइल देंगे और फिर ही हतमी बात सामने आएगी कि इस अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। दूसरी जानब दहशतगर्दी की जो बढ़ती वारदातें हैं, वाकयात हैं, उनके ऊपर सबको तशवीश है और पिशावर में होने वाले वाक़े पर आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरा किया और उन्होंने उस दौरे में तमाम तर ब्रीफिंग ली। दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं, इसको कहीं तो जाके हम इलेक्शन के प्रोसेस से कनेक्टिविटी करते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि पाकिस्तान ग्रेजुअली मुआशी तौर पे बेहतरी की तरफ है। डॉलर जो है उसकी ब्रैकेट 284 रुपए से ऊपर नहीं जा पा रही। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यूएई और कुवैत की जानिब से बिलियन डॉलर्स के जो एमओयू साइन हुए हैं, उनकी एग्जीक्यूशन पाकिस्तान में होना मकसूद है और सऊदी अरब की जानिब से भी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आनी है। लगता यह है कि ये दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं, ये पाकिस्तान की मुआशत को डिस्टर्ब करने के लिए और माशी इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम में कन्वर्ट करने की काविशें हैं। दुश्मन ये चाहते हैं कि ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की अच्छी सूरत हाल नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर का आना परेशानी का बाइस बनेगा और इसको रोका जा सके और पाकिस्तान की मईशत को जो है वो जो इस्तेहकाम की जानिब जा रही है। और जिसमें मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूं कि पाकिस्तान की मईशत में अगर सिंगल हैंडेड और अगर एक यकसू विजन के साथ कोई काम हो रहा है तो वो आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं, क्योंकि जिन जिन जगहों से जो पैसे आ रहे हैं उनको जो एश्योरेंस दी गई है और जो वन विंडो ऑपरेशन है, उस तमाम के तमाम की जिम्मेदारी और गारंटी आर्मी चीफ साहब की है, यानी कि पाक फौज की है। अब इस मईशत को अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में लेके जाने के लिए है ये जो दहशतगर्दी की वाकयात हैं ये हो रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज के चौधरी सरवर साहब बड़े खबरों में गर्म हैं और उनके हवाले से बड़ी स्पेकुलेशंस हैं कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो काफ लीग से नाराज हो गए, काफ लीग को छोड़ के जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ से उनके मामला तय हो गए, तहरीक इंसाफ जाने का फैसला कर लिया, फिर रुक गए। ये क्या कंट्रोवर्सी है? और चौधरी सरवर साहब जो पंजाब की सियासत में बहरहाल उनका अपना एक कद काठ है, साबिक गवर्नर रह चुके हैं और इस वक्त काफ लीग के वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। ऐसे क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं कि चौधरी सरवर जो है वो यकसुई के साथ अपनी सियासत नहीं कर पा रहे? और चौधरी सरवर साहब को किन लोगों से अफेंड है वो और कौन लोग उनकी रुकावट का बने? क्या तहरीक इंसाफ से उनके मामला तय हुए या नहीं हुए? चौधरी शुजात से उनकी नाराजगी है या नहीं है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल 14-15 साल के बाद नवाज शरीफ खुद चल के शहबाज शरीफ के साथ, मरियम बीबी के साथ चौधरी शुजात के घर गए। वहां पे सियासी गुफ्तगू क्या हुई, इसका अहवाल भी लेंगे और बिलखसूस वहां पर उस बड़ी मुलाकात में जो काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, पंजाब के सदर हैं चौधरी सरवर, वो क्यों मौजूद नहीं थे? क्या उनकी मौजूदगी उनकी नाराजगी है या उनको इनवाइट नहीं किया गया? इन तमाम सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। चौधरी सरवर साहब के तर्जुमान चौधरी अंसर फारूक भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे, उनसे हकाइक जानेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में नाज़रीन हम ये बात देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो बड़ी शद्दोमद से अपनी सियासी कैंपेन चला रहे हैं और अब तो उन्होंने जो लाइन ली, उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ अवाम की तरफ देख रहे हैं और वो अवाम से ही मदद मांगेंगे और अवाम के पास ही जाएंगे। वो अवाम के अलावा ना किसी की तरफ से मदद मांगेंगे, ना किसी तरफ देखेंगे। क्या दीगर सियासी जमातें बिलखसूस नून लीग वो अवाम से हट के किसी और तरफ देख रही हैं जो हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही हैं?
اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ سعد رفیق جو ہے ان کو بھی حلقہ بندیوں پہ اعتراض ہو گیا. اب اگر سعد رفیق صاحب کو بھی اعتراض ہے اور وہ کہتے ہیں ان کا حلقہ تقسیم ہو گیا, شہباز شریف صاحب کا حلقہ تقسیم ہو گیا, ان حلقہ بندیوں کے اوپر بات آئی ہے, تو کیا نون لیگ بھی حلقہ بندیوں کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ جو نئے چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو ڈیفینڈ نہ کریں, ان کے پیچھے مت جائیں, اپنی جماعت کو الیکشن کے لیے تیار کریں اور الیکشن لڑیں. آیا بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ صحیح معنوں میں پی ٹی آئی کو الیکشن میں اتار پائیں گے؟ اور کیا وہ ٹکٹوں کی منصفانہ تقسیم کر پائیں گے؟ اور پی ٹی آئی اگر الیکشن میں آتی ہے تو کیا پنجاب میں پھر نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہو پائے گا یا نہیں؟ جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اپنی ایک ڈیفرنٹ لائن لے کے کھڑی ہے. جو مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں آصف زرداری, وہ تو اپنے جوڑ توڑ میں مصروف ہیں اور ادھر سے نواز شریف صاحب بھی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں, لیکن بلاول بھٹو جو ہے وہ ہارڈ ہٹنگ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہ تمام جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اوپر بھی اپنے پینلسٹ کی رائے لیں گے کہ ایکچولی سیاست میں ہو کیا رہا ہے, یہ تمام کا تمام آئی واش ہے یا گراؤنڈ ریالٹی میں بھی کوئی معاملات ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں. منور بٹ صاحب بیورو چیف نیوز 1 لاہور ہمارے ساتھ ہوں گے. کراچی سے امتیاز خان فرحان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, جبکہ چودھری انصر فاروق ترجمان ہے سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کے, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. چودھری انصر فاروق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ چودھری سرور صاحب کاف لیگ کو چھوڑ چکے ہیں یا کاف لیگ کے ساتھ ان کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی؟ پاکستان تو وہ واپس آ گئے, کیا ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ چودھری سرور صاحب کاف لیگ کا حصہ ہیں, کاف لیگ کے چیف آرگنائزر ہیں اور پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں. کوئی ان کی ناراضگی نہیں ہے, نہ وہ کاف لیگ سے گئے ہیں, وہ کاف لیگ میں اسی طرح ہیں جس طرح پہلے تھے. تو کاف لیگ میں اگر تھے تو نواز شریف صاحب سے ملاقات میں وہ موجود نہیں تھے, تو کیا ان کی ناراضگی نواز شریف صاحب سے ہے یا اس بات سے کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, ان کی کوئی ناراضگی نہیں ہے, نہ ایسی کو بات ہے. یہ کل سے ایسے خبریں چل رہی ہیں. اصل میں یہ ہے کہ چودھری شجاع صاحب نے چودھری سرور صاحب کو باقاعدہ دعوت دی تھی کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور آپ بھی تشریف لائیں, لیکن انہوں نے اس لیے آنے سے ذرا معذرت کر لی کیونکہ پچھلے 16 مہینوں میں جو سالک صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب جو کیبنٹ کا حصہ تھے, ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے نون لیگ کے ساتھ, اسپیشلی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو یہ وہ چاہ رہے تھے کہ کیونکہ آپ سے وہ ذاتی طور پہ ملنے آ رہے ہیں, یہ کو ہماری سیاسی میٹنگ نہیں ہے, یہ ذاتی ان کا آپ کی تیمارداری کرنی ہے, تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ مجھے اس میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی ذاتی نوعیت کی ملاقات ہے. تو اس لیے وہ اس میں آنے سے انہوں نے معذرت کر لی. اور یہ جو خبریں ابھی چل رہی ہیں جی اتنی سیٹیں ہو گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پہ کل جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق کوئی سیٹ کی بات نہیں ہوئی, وہ صرف حال احوال انہوں نے آپس میں جو ہے وہ شیئر کیا ہے, خیریت دریافت کی ہے. 15 سال بعد نواز شریف صاحب چودھری شجاع صاحب کے گھر آئے ہیں, تو انہوں نے صرف اپنی جو ہے نا ذاتی اور وہ جو خیر سگالی تھی ملاقات وہی ہوئی ہے. نہیں تو چودھری صاحب 40 منٹ کی ملاقات میں سیاسی گفتگو نہیں ہوئی, 5 قومی اسمبلی کی نشستیں, 10 صوبائی اسمبلی کی نشستیں, یہ تمام خبریں سامنے آئیں اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. یہ بالکل غلط بات ہے. کوئی انہوں نے کل کوئی سیٹ کی بات نہیں ہوئی, کسی قسم کا اس ٹاپک پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یہ ایسے پتہ نہیں کہاں سے میڈیا میں یہ خبریں چل رہی ہیں کل کی, جی اتنی سیٹیں دے دیں, 3 دے دیں, 5 دے دیں, 8 مانگ لیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. میں بالکل اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی, صرف ذاتی نوعیت کی اور گھریلو اور آپس میں ان کے ایک ذاتی جو اتنے پرانے ان کے تعلقات ہیں, اس کے اوپر ہی وہ زیادہ تر جو ہے وہ آپس میں بڑا لائٹ موڈ میں وہ آپس میں گفتگو کرتے رہے, جو میرا نالج ہے, اور بالکل میں صحیح اور بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. نہیں تو پھر چودھری شجاع صاحب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ہی چلنا ہے, یا انہوں نے کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے؟
دیکھیں پہلے بھی چودھری شجاعت صاحب یا کاف لیگ پی ڈی ایم کا حصہ رہے ہیں پچھلے 16 مہینے، اور ابھی بھی ان کا یہی آپس میں، کیونکہ سالک صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب کیونکہ کیبنٹ میں تھے شہباز شریف کے ساتھ، تو ان کا آپس میں ایک اچھا ریلیشن شپ ہے. لیکن سیاست جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ ہر لمحے تبدیل ہوتی ہے. ابھی تک کی جو خبر ہے، جب تک کوئی آپس میں باقاعدہ طور پہ، باضابطہ طور پہ آپس میں سیٹنگ نہیں ہوگی، سیٹ پہ بات نہیں ہوگی، کاف لیگ کتنی سیٹیں مانگتی ہے، نون لیگ اس پہ کتنا ایڈجسٹ کر سکتی ہیں، اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ نون لیگ کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا کوئی اور رستہ اپنانا ہے. ٹھیک ہے منور بٹ صاحب، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، چوئی صاحب تو کہہ رہے ہیں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی نشستوں کی بات نہیں ہوئی، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میں چوہدری صاحب کی بات بالکل بھی نہیں سن پایا، انفارچونیٹ ہوں اس معاملے میں ان کے خیالات سن نہیں پایا. لیکن یہ ہے کہ چوہدری انصر صاحب، میں بٹ صاحب، چوہدری صاحب انصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی کل نواز شریف کے ساتھ، اور 5 اور 10 کی سیٹوں کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. جی بالکل، یہ میری اطلاع کے مطابق یہ بالکل درست فرما رہے. کل صرف انہوں نے اپنا ایک کرٹسی کال کی تھی نواز شریف صاحب نے، اور چودھری شجاعت صاحب کی قیادت کی تھی کہ وہ ایک طویل عرصے سے بیمار ہے، اور نواز شریف صاحب کافی عرصے کے بعد ملک میں واپس آئے اور اپنی کیسز بگتانے کے ساتھ ساتھ تو اب انہوں نے میری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ ان کی تعلقات، جو درینہ تعلقات ہے، اس کے حوالے سے ایک ریوائول کی ایک تھی صحیح. اس کے علاوہ تو اس میں میرا نہیں خیال، اور نہ ہی اس معاملے میں میرے پاس کوئی اطلاع ہے. بلکہ چودھری سالک صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ بالکل واضح طور پہ یہ کہا کہ آج کی ملاقات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. البتہ یہ چیزیں پہلے سے کچھ آلریڈی طے ہے مسلم لیگ کیوں کے ساتھ، پی ایم ایل ایم کی، اور وہ اس بات کے حوالے سے وہ بالکل اپنے وعدے پہ قائم ہے. مسلم لیگ نون کے چودھری شجاعت صاحب نے جو سیٹیں کہیں ہوئی ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. فی الحال مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون، یہ ان کا جو دو شہروں میں ہے ان کی سیٹیں، اس کے اوپر وہ ان کا اتفاق پہلے سے موجود ہے. 3-4 سیٹیں مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلم لیگ کاف کی ڈیمانڈ کو 8 ایک ایم پی اے کی سیٹوں کی ہے، اور یہ ان کا فارمولا یہ ہے کہ جو گزشتہ انتخابات میں جہاں سے مسلم لیگ کاف کی سیٹیں تھیں وہ سیٹیں آئندہ الیکشن میں وہ مسلم لیگ نون اپنے وہاں پہ کینڈیڈیٹ نہ دے. لیکن اس پہ ابھی بات چیت ہونی ہے، اور یہ طے ہوگا کہ بھی مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کون سے حلقوں میں مشترکہ امیدوار دے کے کام کرے گی، اور یا پھر وہ بالکل سرنڈر کرے گی. لیکن میری جو اطلاع ہے، اگر مسلم لیگ نون کے جو ایم ایل اے ہیں ان کے نیچے دونوں ایم پی اے پی ایم ایل این کے ہوں گے، اور جہاں پہ وہ مسلم لیگ نون کا ایم ایل اے ہوگا وہاں پہ وہ کیو کے ایم پی اے کو ایڈجسٹ کرے گی. ٹھیک ہے چودھری انصر صاحب، یہ بتائیں کہ اگر یہ کاف لیگ میں موجود ہیں چودھری سرور صاحب، تو تحریک انصاف کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھیں، کیا چیئرمین تحریک انصاف کے کوئی بیانات یا کوئی رابطے ہوئے ہیں کہ وہ بھی صرف اخباری خبریں تھیں؟ یہ کاشف صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میں یہ بڑا سوشل میڈیا پہ اور کچھ الیکٹرانک میڈیا پہ یہ بڑی خبریں چلیں. میں آپ سے جو بات کروں گا بالکل حقیقت پہ مبنی ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے ساتھ صرف وکلا کی ملاقات ہوتی ہے. تو وکلا میں سے ایک وکیل صاحب ہیں جو کہ ایک پیغام لے کے آئے تھے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا کہ جی وہ چودھری سرور صاحب کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں خواہش رکھتے ہیں. تو جب چودھری سرور صاحب سے اس بات کا اظہار کیا گیا تو یقیناً انہوں نے کہا جی کہ اس پہ چلو مشورہ کرتے ہیں، دوستوں سے مشاورت کرتے ہیں. بلکہ انہوں نے یہاں تک زور لگایا کہ آپ 13 نومبر کی بات ہے کہ 13 نومبر کو آپ پریس کانفرنس کریں. چودھری سرور صاحب نے یہ بات کہہ کے ریفیوز کر دیا کہ 16 نومبر کو میں کیسے پریس کانفرنس کر سکتا ہوں شمولیت کی، جب تک کہ میرے کسی دوست سے یا کسی اپنی فیملی سے ابھی تک میری مشاورت نہیں ہوئی. اس کے بعد
18 तारीख को सरवर साहब यूके चले गए। वहां पे जाके जैसा कि आपको पता है कि उनका बेटा है अनाज सरवर, जो कि स्कॉटलैंड लेबर पार्टी का चेयरमैन है, तो उनसे जब उन्होंने अपनी फैमिली से बात की तो फैमिली ने यह कहा कि जी ये आप जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है 9 मई का, जिसमें मुल्की सलामती के खिलाफ एक एक्शन हुआ और हमारी मुल्की जो सलामती है वो खतरे में पड़ी। जब तक 9 मई के वाक़े के किरदारों को सामने नहीं लाया जाएगा और उनको सजाएं नहीं दी जाएगी, हम इस किसी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहते। तो ये बात करके तो यकीनन ये बात फिर क्लोज हो गई। फिर ना पीटीआई की तरफ से कोई ख्वाहिश का इज़हार किया गया और ना चौधरी सरवर साहब की तरफ से किसी चीज को या कोई इस तरह की ख्वाहिश का इज़हार किया गया। ये वहीं पे बात खत्म हो गई, इसके आगे बात चल ही नहीं सकी। इम्तियाज साहब, पैगाम तो अंदर से जा रहे हैं, सियासी तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी अपने काम बातचीत चल रही है, कोई लोगों को साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अंसर साहब ने कहा। तो ये आप क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, अंसर साहब से बसद एहतराम ये मैं जानना चाहूँगा कि इतने वसूख से इन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से, चौधरी साली के हवाले से भट्ट साहब ने भी यही बात बताई, लेकिन इतने वसूख के साथ कि ज़ाहिर है कि ये तो चौधरी सरवर साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चौधरी शुजात को नहीं कर रहे। इतने वसूख के साथ ये कह रहे हैं कि वहाँ इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, पॉलिटिकल कोई बात नहीं हुई और ना सीट एडजस्टमेंट की बात हुई। तो ये यानी कि इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता लगे कि बहुत करीब है चौधरी बिरादरान है या क्या है। एक तो ये, दूसरा ये कि क्या गुफ्तगू होनी चाहिए मुस्लिम लीग नून से या नवाज शरीफ से गुफ्तगू होनी चाहिए। पीडीएम में जब एक अरसा 16 महीने साथ रहे हैं चौधरी शुजात साहब, ज़ाहिर के परवेज़ इलाही की कुर्बानी भी दी उन्होंने और साथ रहे, तो क्या बातचीत होनी चाहिए। और एक इतला ये है कि नवाज शरीफ की ज़्यादा ख्वाहिश ये है कि एक मर्जर हो कि चौधरी शुजात साहब और ये फैमिली जो भी उनके साथ है वो नून को ज्वाइन कर लें। और दूसरी अभी जो लंदन के हवाले से, फैमिली के हवाले से बात की अंसर साहब ने, तो क्या समझते हैं, यानी चौधरी सरवर साहब भी और ख़ुद अंसर साहब भी क्या समझते हैं कि 9 मई के बराह रास्त ज़िम्मेदार चेयरमैन या बानी पीटीआई है या नहीं है? अगर नहीं है तो अगर उनकी तरफ से ऑफर आई है तो इन्हें जाना चाहिए। ये क्या समझते हैं 9 मई के हवाले से कि कौन जिम्मेदार है? जी अंसर साहब। देखें, इसमें आपके 2-3 सवाल हैं। जी जी जी, आपके 2-3 सवाल हैं, मैं आपको अलग अलग इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी, पहली बात यह है कि मैं चौधरी सरवर साहब का सिर्फ तर्जमान नहीं हूं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आजम का नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट भी हूं। जिंदाबाद। इसलिए मेरे पास जो खबर है बिल्कुल बावसूख ज़राए से खबर है और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये खबर दे रहा हूं कि कल की जो मुलाकात हुई है चौधरी शुजात साहब के घर, नवाज शरीफ साहब जब आए हैं, वहां पे सीट एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं की गई। ठीक हो गया। इससे पहले जो चौधरी सालक साहब ने बयान दिया वो पहले की बात है कि हमारी ऑलरेडी ये चीजें आपस में तय हैं, लेकिन अभी तक उन चीजों के ऊपर कल कोई बात नहीं की गई। मैं कल के हवाले से बात कर रहा हूं कि कल कोई भी सीट एडजस्टमेंट पे कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। दूसरी बात आपने कही कि लंदन में जाके अपनी फैमिली से मशवरा किया। बात यह है कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, लेकिन एक इल्जाम तो तरीके इंसाफ के ऊपर है कि 9 मई के वाक़या में तरीके इंसाफ के लोग शामिल थे। तो इसलिए जब तक इस चीज को, इसका तयन नहीं किया जाएगा कि कौन इसमें इन्वॉल्व है और उसको सजा नहीं दी जाएगी, उन्होंने कहा कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट या स्टेट के खिलाफ बिल्कुल हम किसी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहते। दूसरा, गुफ्तगू होनी चाहिए मुस्लिम लीग नून से या नहीं होनी चाहिए? देखें, क्यों नहीं होनी चाहिए, सब पार्टियों की आपस में गुफ्तगू हो रही है और इंशाल्लाह इलेक्शन अभी जब जब करीब आएगा आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की जो आपस में पहले दूर थे वो करीब हो जाएंगे, जो करीब थे वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि यही इलेक्शन का एक हुसन है कि नए अलायंसेस बनेंगे, नए फैशन बनेंगे, नए अलायंसेस के साथ बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अभी 2 वीक के बाद जब इलेक्शन शेड्यूल आता है तो उसके बाद आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर मर्जर की आती है, कोई शमूलियत की ऑफर आती है मियां नवाज शरीफ की जानिब से कि चौधरी शुजात साहब या आप सब लोग ज्वाइन कर लें नून को, क्यों नहीं जी? देखें, ये तो ओपन है सारा। अगर काफ लीग जिस तरह चौधरी सालक साहब ने कल कहा है कि अगर वो इसमें कायम है कि जी जिस तरह पहले से तयशुदा थी कि इतनी सीटें हम आपको देंगे, तो अगर तो उसमें ये चीजें एडजस्ट हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी बात नहीं है। नहीं, ज्वाइन करने की बात कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून को ठीक हो गया। ज्वाइन करने की बात कर रहा हूं। ज्वाइन तो
دیکھیں ایک بریک کا کہا جا جوائن رہا تو ہے 16 مہینے بھی کیا ہے نا، صحیح 16 مہینے بھی تو گورنمنٹ کے ساتھ ایک ہی ساتھ تھے نا دونوں ٹھیک ہے پارٹیاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چوئی صاحب، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ چودھری شجاعت صاحب ہیں یا چوئی سرور صاحب ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، تو یہ بھی بتا دیں کہ اگر نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو چوئی سرور صاحب جو ہیں وہ ہماری شنید ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا وہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں اس میں چند دن پہلے کی بات ہے کہ چودھری سرور صاحب نے چودھری شجاعت صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں تو آپ نے میرے لیے سیٹ کی بات نہیں کرنی، کیونکہ وہ کس سے؟ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ اس ارینجمنٹ کے ساتھ الیکشن لڑیں. تو انہوں نے ذاتی طور پہ نون جا لیگ کے کے ساتھ؟ چودھری شجاعت صاحب کو یہ خود ریکویسٹ کی چوئی تھی. صاحب یہ نون لیگ کے ساتھ ارینجمنٹ میں وہ راضی نہیں ہے؟ جی ان کا یہ خیال ہے کہ 16 مہینے جو ہے وہ بڑا مہنگائی لوگوں کو کی گئی، لوگوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی گئیں اور لوگوں کی زندگی میں بڑی مشکلیں آئیں، تو میں جا کے پبلک کو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گا، میں فیس نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ وہ پبلک کے بندے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ اوورسیز میں بھی ان کی بڑی فالوئنگ ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کی اپنی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بہتر طور پہ لوگوں کو یہ جواب اس کا نہ دے سکوں، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں اس الیکشن میں نہ جاؤں. چوئی صاحب مجھے ایک چھوٹا سا کمنٹ درکار ہے آپ سے کہ چوئی سرور صاحب یا کاف لیگ نون لیگ کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الائنس بنانے کی پوزیشن میں یا خواہش رکھتی ہے؟ کاف لیگ یا چودھری سرور صاحب؟ چودھری سرور صاحب یا آپ کا کاف لیگ؟ سوال میں چودھری سمجھا سرور نہیں. صاحب بھی تو کاف لیگ کا حصہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں چودھری سرور صاحب اور دیکھیں، کاف لیگ، کیونکہ چودھری سرور صاحب بھی تو کاف لیگ میں ہے، وہ پیپلز پارٹی سے الائنس بنانے کی خواہش کا اظہار خواہش رکھتے ہیں؟ میں آپ کو پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، آپ کے جو بیورو چیف کراچی تھے ان کا یہ سوال تھا، اس کا میں آلریڈی جواب دے چکا ہوں کہ سیاست کے اندر کوئی بھی حرف آخر بات نہیں ہے. کل کے آپ کے جس کے ساتھ دوریاں تھیں ان کے ساتھ آپ قریب ہو جاتے ہیں، اور جن کے ساتھ آپ قریب تھے وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں. ہر کسی کا اپنا ایک مفاد ہے، اور سیاست ہر کسی کو اپنی جو سوٹ کرتی ہے وہ ہر پارٹی وہ سیاست کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اگر کوئی بھی وہ کاف لیگ نے سمجھا یا چودھری سرور صاحب نے یہ سمجھا کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے، جس میں ہم اپنے زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب سرور صاحب آئے تھے پاکستان مسلم لیگ کاف میں تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے. ان کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے تھے، ظاہر سیاست میں یا پارٹی میں لوگ آتے ہیں سیاسی پارٹی میں الیکشن لڑنے کے لیے، تو اگر ان کو الیکشن کے لیے ہم پلیٹ فارم نہیں دیں گے تو وہ لوگوں کو میں کیا جواب دے سکوں گا. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا کس پارٹی کے ساتھ کاف لیگ کو بہتر طور پہ اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. تو یقیناً جس میں بہتری ہوگی اس کی طرف کاف لیگ چلی جائے گی یا چودھری سرور صاحب چلے جائیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بڑا کلیئر کہوں، چودھری سرور صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ چودھری شجاعت صاحب کے مشورے سے کریں گے. ٹھیک ہو گیا. امتیاز صاحب، جی امتیاز صاحب، بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں صرف عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں، نہ کسی اور طرف دیکھوں گا، نہ کسی اور سے توقع رکھوں گا. یہ باتیں جو وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو جوڑ توڑ دیکھ رہے ہیں، وہ عوام کے علاوہ کسی اور طرف بھی دیکھ رہی ہیں. اس کا یہ مطلب لیا جائے؟ دیکھیں یہ تو بات گیٹ نمبر 4 خود بھی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، اور کئی ایک ہیں جو بڑا آنر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں. آج اس نے، اور دیکھیں اس وقت بلاول نے جو اپنا پولیٹیکل ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ تمام ٹاک شوز میں ایوری ڈے اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے، پازیٹیو بھی ہوتی ہے، ہوپ فل بھی ہوتی ہے، ہوپ لیس بھی ہوتی ہے. تو وہ اس وقت ایک پولیٹیشین کے طور، اس وقت اگر پالیٹکس کوئی کر رہا ہے، آپ ظاہر میرا ایک اپنی رائے ہے، اگر کوئی پالیٹکس کر رہا ہے اس وقت تو وہ اس وقت بلاول بھٹو ہے. پبلک کی بھی کر رہا ہے، بیوروکریسی کی بھی، اور اسٹیٹ کی پالیٹکس بھی ہو رہی ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے.
आवाम से भी गुफ्तगू हो रही है और जिन जिन सर्किल में बात होनी चाहिए वहाँ पर भी गुफ्तगू हो रही है। टारगेट वही है कि पीटीआई का जो हामी है वो अगर उसको कहीं ऑप्शन मिले वोट देने के लिए अदर देन पीटीआई, तो वो कहाँ जाए, कौन जाए। कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त जो है वो भी दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। तो अब अगर वो ये समझे पीटीआई का कि नून को उसने नहीं आने देना है तो किसकी तरफ जाएगा। और एक कैलकुलेशन ये भी चल रही है कि जनाब आली के पीटीआई के बहुत सारे लोगों से पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी साहब से कहें कि वो पर्सनली सब राब्ते में हैं कि आफ्टर इलेक्शन क्या होता है, बिफोर इलेक्शन, ये बिफोर इलेक्शन चल रहा है, आफ्टर इलेक्शन क्या होता है। जो कल एक भट्ट साहब ने बात की थी, मैं देख रहा हूं कि मैं भी इस बात को हूं कि बैलेट पेपर पे हालांकि फॉरेन फंडिंग केस बड़ा एक मैच्योर केस है कि उसके अंदर एक हफ्ते के अंदर पूरी पार्टी को बैन किया जा सकता है, बल्ला गायब हो सकता है। लेकिन हिकमत अमली का तकाजा यह है कि बल्ला जो है बैलेट पेपर पे नजर आ रहा है, जो कल मुनव्वर भट्ट साहब ने भी कहा, और वाकई वो नजर आ रहा है, ताकि उस बल्ले को बैलेट पेपर पर रख के मामलात को सॉल्व किया जा सके। मैं समझ रहा हूं सारी फील्डिंग सेट हुई हुई है। आसिफ साहब, आसिफ जरदारी साहब भी डायरेक्ट राब्ते में है, बिलावल भी, और बिलावल ने देखे टारगेट किया है पाकिस्तान की इस वक्त सबसे उस बड़ी पार्टी को किया है कि जिसके बारे में राय है कि एस्टेब्लिशमेंट की लाडला जमात है, और उस शख्सियत को कर रहे हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सिलेक्टेड, हाँ लाडला प्लस, यानी एक उनको जो कह रहे हैं। और देखें इसमें लाडला जेल में है ना जी, देखें लाडला प्लस चले इसको कर ले, लाडला जेल में होता है। मैं तो मेरी लाडले के बारे में भी ये राय है कि लाडले को सेफ साइड पे रखा हुआ है। वो जो एक सेविंग अकाउंट होता है ना, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में नहीं रखा उसको सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है उसके तमाम साथ। और जो जो पीटीआई के चेयरमैन को छोड़ के गए काशिफ साहब, ये भी आप देखिएगा मुस्तकबिल में सब उनके मशवरे से, उनकी रजामंदी से छोड़ के गए 80% लोग। और मैं नाम भी गिन के बता सकता हूं। अच्छा, लेकिन मैं नाम अगर लूंगा वो वजाहतें करना शुरू कर देंगे। वो सारे के सारे वो लोग जो पीटीआई के बानी या चेयरमैन के इंतहाई करीब थे, वो आज भी इंतहाई करीब है पार्टी छोड़ने के बावजूद, और वो सिर्फ अपने फाइनेंशियल अफेयर को संभाल के रखे हुए। मैं भट्ट साहब को भी गुफ्तगू में शरीक करूं। भट्ट साहब, इम्तियाज खान फरहान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी जी, और ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो 18वीं तरमीम का एक स्लोगन लेके एक नैरेटिव बना रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब कंटिन्यूसली अपनी एक सियासी मोबिलिटी भी कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? और जो चौधरी अंसर साहब ने गुफ्तगू की कि उनको एतराज भी है नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ने पे, और वो चौधरी शुजात साहब के डिसिप्लिन में भी है, कैसे देख रहे हैं इसको सबको? सर गुजारिश ये है कि बिलावल भुट्टो साहब अटेम्प्ट करे। ये आपको याद होगा कि ये फरहान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि बिलावल भुट्टो की जो बमबारी है उसके मुकाबले में मरियम आ जाए, लेकिन अभी तक राना सनाउल्लाह साहब भी नहीं आए। बिल्कुल सही है, राना सनाउल्लाह साहब भी नहीं आए। वो बड़े अदब के साथ उन्होंने सारी चीज की वजाहत की है पूरे एहतराम के साथ कि बिलावल भुट्टो को एंटी नून लीग का वोट उसको अट्रैक्ट करना है, तो इसलिए वो अपनी सियासत करे, उस पर उन्हें कोई इतराज नहीं। और नून लीग की तरफ से अभी तक कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया जिससे पीपल्स पार्टी का ऑफेंड हो, बिलावल साहब नाराज हो या मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब उनको कोई जो सदमा पहुंचे कि भी ये क्या हो रहा है। नून लीग की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है और ना ही नून लीग कोई रिएक्शन देगी। दूसरी तरफ जो आपने ये बात की, अच्छा ठीक हो गया चौधरी साहब, आप बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, हमारे दोनों चौधरी सरवर साहब, चौधरी सरवर साहब जो है वो इस मुल्क की बड़ी अहम शख्सियत है। वो 10-11 साल पहले पाकिस्तान में आए थे बरतानवी शहरियत छोड़ के। गॉर्डन ब्राउन साहब की एक एनजीओ थी, उस साफ पानी के लिए काम करती थी, उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान में अरबों रुपए के फंड जो अलाट हुए थे वो पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्ट करवाए, और उस अरबों रुपए की सरमायाकारी के नतीजे में गवर्नर पंजाब लगाया गया था। उसके बाद जब उन्हें ये देखा कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के इख्तलाफात बढ़ रहे, तो फौरन से पहले उन्होंने नून लीग को छोड़ दिया और वो पीटीआई में चले गए। जिस टाइम पे पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, पर वो मुस्लिम लीग काफ के उनमें चले गए।
اب ان کو اپنے جو 1 دہائی کے قریب جو پاکستان میں انہوں نے سیاست کی ہے اس کے نتیجے میں انہیں پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کسی بھی بنا رہے کہ وہ خود سے الیکشن لڑ، وہ کسی جماعت کے ساتھ الائنس میں نہیں جا رہے، وہ مسلم لیگ نون کی یا اتحادی حکومت کی کارکردگی اس قسم کی نہیں ہے کہ بھی اس کے اوپر عوام کے پاس جا کے ووٹ مانگا جا سکے. تو وہ بجا طور پہ انہیں اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی جو محبت ہے وہ بہت پہلے ختم ہو چکی تھی. اور شہباز صاحب ان کے بڑے درینہ دوست ہیں اور وہ معاف کرنے والوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. چوئی صاحب آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل صحیح فرمایا جی، منور صاحب نے بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے اور یہ ان کی رائے 100% میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے فرمایا جی. نہیں تو چوئی صاحب مجھے ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چوئی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے امتیاز خان فرحان صاحب نے ایک بات کی کہ جو لوگ بھی تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں چیئرمین تحریک انصاف کی کانسنٹ شامل ہے. آپ بھی پہلے تحریک انصاف میں تھے، چوئی سرور صاحب بھی پہلے تحریک انصاف میں تھے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کر لیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا جو انتہائی قریبی ساتھی چھوڑ کر گئے، ہر ایک کا نہیں کہا. جی چوئی صاحب جی نہیں، میرا نہیں خیال ایسی بات ہے، لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر اس کو زیادہ ناراضگی نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر چھوڑنے پہ ان کو ناراضگی نہیں ہے، تو شاید اس کے لیے ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہو، لیکن جہاں تک میرا نالج ہے میرا نہیں خیال ایسا ہو. چوئی صاحب کو 1-2 نام تو بتائیں جن پہ زیادہ ناراضگی نہیں ہے. بانی لیکن ابھی آپ کے اسلام آباد سے علی نواز اوان چھوڑ کے گئے ہیں، تو ان کے جو ترجمان ہیں مروت صاحب، انہوں نے اگلے دن ہی پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ چیئرمین کی طرف سے یہ جی انسٹرکشن ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے. اسی طرح باقی اور کچھ لوگ ہیں جیسے آپ بھی جانتے ہیں، کچھ ایسے لوگ اور بھی ہیں. چوئی صاحب یہ بتائیں کہ وہ بانی تحریک انصاف کا پیغام لے کے کون آئے تھے؟ ان شخصیت کا نام ہی بتا دیں. آپ چاہتے ہیں کہ ساری چیز جو ہے وہ سامنے میں لے آؤں؟ چلو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پردے والی یا پوشیدہ بات ہے. یہی بات مروت صاحب ہی تھے جو یہ سارا پیغام لے کے آئے تھے. ٹھیک ہو گیا. منور بٹ صاحب، اور یہ بالکل لاہور کی حلقہ بندیوں سرور صاحب کے فون پہ ان کے میسیجز سارا کچھ ہے. اچھا موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. منور بٹ صاحب ایک تو مجھے اس پہ رسپونڈ کیجئے کہ یہ جو حلقہ بندیوں کا معاملے کے اوپر سعد رفیق صاحب نے گفتگو کی ہے کہ ان کا حلقہ تقسیم ہو گیا، شہباز شریف صاحب کا حلقہ تقسیم ہو گیا، کیا نون لیگ حلقہ بندیوں کے معاملے کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا لاہور میں واقعی جو حلقہ بندیاں نہیں آئی ہیں اس سے نون لیگ کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہوگا؟ دیکھیں، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ بات کی تھی کہ دوسری جماعتوں کو بڑے اعتراضات ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے، تو اور وہ اعتراضات داخل کر رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ انہوں نے کہا میرا اپنا حلقہ وہ 5 حلقوں میں تقسیم کر دیا گیا، تو میں تو خود اس عمل کا متاثرہ سیاستدان ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس کو چیلنج کروں، لیکن بطور پارٹی کے لیڈر کے ہم لوگ 8 فروری کے انتخابات کے لیے بالکل تیار ہیں اور اس کے لیے اپنی میٹنگز بھی چل رہی ہیں اور امیدواروں کے انٹرویو بھی کر رہے ہیں. تو یہ آج جو لاہور میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے ٹکٹ کے لیے، ان کے انہوں نے انٹرویو کیے تھے اور اس پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی. تو یہ اس طرح کا رد عمل ہے. انہوں نے صرف اس منفی تاثر کو زائل کرنے کی ایک صحیح کی تھی جو کہ ایک سوال کے نتیجے میں جو پیدا ہوا تھا کہ بھی شاید تمام سیاسی جماعتیں وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے انہیں اعتراض ہے. مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے کوئی اعتراض داخل نہیں کیا
البتہ انہوں نے اس ٹھیک بات ہو کی گیا، ٹھیک۔ تصدیق ضرور کی ہے کہ حلقہ بندیاں وہ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ بہت سے شہباز شریف صاحب کا حلقہ وہ 2-3 حلقوں میں تقسیم ہو گیا اسی طرح. ٹھیک ہو تو گیا، یہ والی بات کی ٹھیک ہو تھی، گیا. لیکن امتیاز خان وہ فراز، انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون بالکل تیار ہے. ٹھیک ہے. امتیاز خان فرحان صاحب، پیپلز پارٹی بھی انتخابات کے لیے تیار ہے، کاف لیگ بھی، نون لیگ بھی، تو پھر یہ انتخابات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو 2 آپ تین کیا روز سے سمجھتے ہیں؟ بٹ صاحب اور ہم تو مسلسل باتیں کر رہے کہ انہیں سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ ہے، اس فیصلے میں تبدیلی کے لیے بہت سالڈ گراؤنڈ چاہیے، بہت زیادہ سالڈ گراؤنڈ چاہیے، اور جو کہ آپ یہ دہشت گردی بھی نہیں ہے اس کا سالڈ جواب، کہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا لا اینڈ آرڈر سچویشن آ جائے، وہ بھی نہیں ہے. جو معاملات ہیں، جو 5-6 ڈسٹرکٹ ہے جہاں کی بات کی جا رہی ہے، جے یو آئی جو بات کرتی ہے، 3-4 ڈسٹرکٹ ہیں، اور وہ چاہے وہ سردی کے حوالے سے ہو یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہو، تو اس کی بنیاد پہ تو نہیں رکیں گے، اور نہ امتیاز رکنے بھائی، چاہیے، اور دوسری بات یہ ٹھیک ہے ہو گیا. کہ کاشف انصر صاحب سے ایک اور پوچھنا ہے کہ یہ جو مروت صاحب کا جو میسیج آئے تھے اس کو ریوزٹ کریں. مروت صاحب کے 3-4 میسیج آپ نے دیکھا کہ ایویں ہی ثابت ہوئے، جس میں سب سے تازہ مشورہ یہ تھا کہ انہوں نے دیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، کوئی وکیل نومینیشن نہیں ہوگی. تو اس پہ علی ظفر نے کہا تھا کہ ٹھیک ہو گیا. جناب، تو یہ والا میسیج بھی چیک کر لینا چاہیے کہ مروت صاحب نے اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے تو کوئی نہیں ہے یہ پہنچایا تھا میسیج. جی چوئی صاحب، آپ رسپونڈ کریں. دیکھیں یہ بات تو جی ابھی اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ لوگ ہی بانی چیئرمین سے ملتے ہیں اور انہی کا رابطہ ہے ان سے. اب تو یہ یا پھر مروت صاحب جانتے ہیں یا پھر وہ عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. صحیح. لیکن ہمارے تک تو آپ جو کے بات پاس پہنچی وہ مروت صاحب کی وجہ کے ذریعے سے پہنچی، ہمارے پاس جو بات پہنچی وہ مروت صاحب کے ذریعے سے پہنچی، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ مروت صاحب کیونکہ وہاں پہ جا کے ان سے ملتے ہیں تو جو وہ کہہ رہے ہیں یقیناً وہ سچ ہوگا. نہیں انصر صاحب دیکھیں، مروت صاحب نے ایک میسیج یہ دیا تھا کہ جب طوفانی بارش ہوئی تو چیئرمین پی ٹی آئی جس سیل کے اندر تھے اس کی چھت اڑ گئی اور سارا پانی نیچے آ گیا اور وہ وضو کرنے میں بھی انہیں پریشانی ہوئی. تو آپ یہ بتائیں، کوئی جیل تو بہت دور ہے، کوئی تھانہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی چھت اڑ گئی ہو؟ یعنی ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہمارے دی تو ان کا یہ بھی میسیج لے کر آئے تھے وہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے گیلے ساری رات گزار دی. یہ بات تو دیکھیں، ایسی اگر سٹیٹمنٹ کو دے رہا ہے امچیور، تو یہ تو جس کے بہاف پہ وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس کو خیال کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو نہ رکھے یا ایسے لوگوں کو ترجمان نہ بنائے جو اس طرح کی جو ہے نا وہ امچیور بات کرتے ہیں. جبھی تو کہتے ہیں نا پروگرام بڑھ ٹھیک ہو گیا. گیا. بہت شکریہ بہت شکریہ منور بٹ صاحب آپ کا، امتیاز خان فرحان صاحب آپ کا، چودھری انصر فاروق صاحب آپ کا. ناظرین، ہمارے پینلسٹ کی گفتگو آپ نے سنی، نتیجہ آپ نے نکالنا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.